کالا جادو قسط نمبر 41۔ بدن کو جھٹکا لگا، دل اچل کر حلق میں آ گیا، گردن اٹھائی، پٹی پٹی آنکھوں سے آواز دینے والے کو دیکھا اور پہچان لیا، وہ ریحانہ بیگم تھی۔ گھبرا کر کھڑا ہو گیا، بدن پر لرزش طاری ہو گئی تھی۔ قرب و جوار میں کھڑے لوگوں کو دیکھا، شاکر، نادیہ، سرفراز اور فریحہ سب تھے، بھلا چہرے پر شناسائی کیوں نہ ابھرتی؟ آپ میرے منہ سے لرزتی آواز ابھری، یہ کیا حال بنا رکھا ہے مسعود؟ یہ چہرے کو کیا ہو گیا؟ یہ نشانات کیسے ہیں؟ ریحانہ بیگم نے دل سوزی سے کہا۔ امی، ابو، شمسہ، ماموں، میری روندی ہوئی آواز ابھری۔ یہاں تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ ریحانہ بیگم نے پوچھا۔ اکیلا ہوں۔ آؤ چلے آؤ۔ ریحانہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں؟ چلو جہاں ہم جا رہے ہیں، فتح پور۔ سیکری آئے تھے، فاتحہ پڑھنی تھی، پڑھ لی، اب آگے چل رہے ہیں۔ آ جاؤ، کوئی بیکار بات مت کرنا۔ ان کی گرفت میری کلائی پر سخت تھی، میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ ایک بار پھر میں نے پوچھا، میرے ماں باپ کا کوئی پتہ چلا؟ افسوس، نہیں، لیکن ضرور پتہ چل جائے گا، انشاءاللہ مل جائیں گے۔ مسجد سے دور اس جگہ نکل آئے جہاں کاریں لاریاں کھڑی ہوئی تھی، ایک بڑی سی قیمتی ویگن میں سب بیٹھ گئے۔ ریحانہ بیگم نے مجھے اپنے پاس بٹھایا تھا، ڈرائیور نے ویگن سٹارٹ کر کے واپس موڑ دی اور وہ بلندی سے نیچے اترنے لگی۔ نیچے میں نے سندر لال کو بیل گاڑی لیے کھڑے دیکھا اور بے اختیار کہا، ذرا 1 منٹ کے لیے گاڑی رکوا دیں۔ ریحانہ بیگم نے ڈرائیور کو حکم دیا اور ڈرائیور نے ویگن روک دی۔ نیچے اتر کر میں نے سندر لال کے پاس پہنچ گیا۔ سندر لال، مجھے کچھ لوگ مل گئے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ جا رہا ہوں۔ امام دین چاچا سے کہہ دینا موقع ملا تو دوبارہ آؤں گا، انہیں میرا سلام کہہ دینا۔ ٹھیک ہے بھیا، سلام، اس نے کہا اور میں دوبارہ ویگن میں جا بیٹھا۔ وہ سب خاموش تھے، مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے، میں ان کا انداز سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ویگن آگے بڑھ گئی۔ آپ نے چچی جان بلا وجہ مجھے اپنے ساتھ لے لیا ہے، سب لوگ میری وجہ سے پریشان ہو جائیں گے۔ اور میں نے ایک ایک کا چہرہ دیکھا۔ نادیہ بولی، امی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے اور یہ سب کچھ رسمی ہے۔ اگر تمہارے ذہن میں یہ خیال ہے مسعود میاں تو اسے دل سے نکال دو، رشتے صرف خون کی نہیں ہوتے ہیں، تم سے کتنا لگاؤ ہے اس کا بالآخر تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ ریحانہ بیگم نے کہا۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ ریحانہ بیگم بولی، آگرے میں ہم بیرسٹر جلال غازی کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، مجھے وہاں تھوڑا سا جھوٹ بولنا ہوگا، جس کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ میرے ساتھ سبھی لوگ ریحانہ بیگم کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ریحانہ بیگم نے کہا، تمہارا نام ارشاد ہے اور تم سرفراز کے بھائی ہو، بہت عرصہ قبل گھر سے نکل گئے تھے، اب اچانک ملے ہو اور ہم تمہیں ساتھ لے آئے ہیں۔ ارے خدا کی قسم، زبردست چچی جان، کیا بات سوجی ہے، کیا دماغ پایا ہے۔ اس طرح میرا ان کے ہم شکل ہونے کا جواز بھی پیدا ہو گیا، باقی مسئلے بھی حل ہو گئے۔ بھئی زندہ باد، کمال ہے، واقعی کمال ہے، سرفراز نے اچکتے ہوئے کہا۔ عجیب ہیں آپ لوگ، کیوں مجھ جنجال کو گلے لگا رہے ہیں؟ میں مصیبتوں کی جڑ ہوں، میں کسی کے لیے پیدا مند نہیں ہوں، مجھ سے ہمدردی کرنے والوں کو صرف نقصان پہنچ سکتا ہے، میں نے آنسو بھری آواز میں کہا۔ ہم ان فضولیات کے قائل نہیں ہیں مسعود میاں، اللہ پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں، تقدیر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہتا ہے، اگر ہم پر کوئی مصیبت آنی ہے تو ضرور آئے گی، تمہارے ذریعہ نہ صحیح کسی اور ذریعہ سے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ریحانہ بیگم نے کہا، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ میں نے الجھ کر کہا، اب واقعی تم یہ اظہار کر رہے ہو کہ تم ہمیں کسی حیثیت سے قبول نہیں کر سکتے؟ یہ بات نہیں ہے، خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے، مجھ پر تو یہ وقت آ پڑا ہے کہ کانٹے بھی دامن سے الجھ جائیں تو ان پر پیار آنے لگے، یہ سوچ کر کہ کسی نے روکا تو صحیح۔ میں نے اسی انداز میں کہا، ہمیں کانٹوں کی بھی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ ریحانہ بیگم کی آواز بھی رن گئی، او یار چھوٹے بھائی، اب بولنے پر مجبور ہوں، کیوں خواہ مخواہ ٹریجڈی کر رہے ہو؟ خاموش بیٹھ جاؤ، جب ہم پر تمہاری وجہ سے مصیبتیں پڑے گی تو ہم خود سارے رشتے ختم کر دیں گے۔ سرفراز نے کہا، آپ کی مرضی، بعد میں مجھے برا نہیں کہیں گے بس۔ شاکر بھی چپ نہ رہا اور میں مسکرانے لگا۔ پھر میں نے کہا، آپ لوگ یہاں کب پہنچے؟ آگرہ آئے ہوئے 5 دن ہو گئے، پہلے کلیر شریف گئے تھے، صابر کلیری
کے مزار پر پاتخا خوانی کرنے، چند بزرگان دین کے مزارات کی زیارت کرنے نکلے ہیں، کئی اور جگہ جانا ہے۔ تم یقین کرو مسعود، ہم نے تمام کوششیں کر لی، تمہارے والدین کو تلاش کرنے کی۔ بیچارے امتیاز عالم شاہ صاحب نے تو باقاعدہ شہر شہر کی پولیس سے بھی مدد لی، مگر وہ کسی گمنام جگہ جا بسے ہیں، کہیں مل کر ہی نہ دیے۔ میرے جیسے بد نصیب بیٹے کے والدین ہیں، وہ گمنامی کی زندگی بسر نہ کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ خدا تمہاری مدد ضرور کرے گا بیٹا۔ حالانکہ امتیاز عالم شاہ صاحب تمہارے فرار سے خود بھی کافی پریشان رہے، لیکن انہیں تم سے ہمدردی بھی ہے۔ انہوں نے تمہارے بارے میں ذاتی طور پر بھی کافی چھان بین کی اور بہت کچھ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے خاندانی حالات، تمہارے خاندان کی شرافت، وہ حالات جن کا یہ خاندان شکار ہوا، تم شکار ہوئے، ان کا ذاتی خیال تھا کہ یہ ایک انوکھی کہانی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی۔ تمہارے اہل محلہ نے وہ تمام حالات بتائے جنہوں نے تمہاری ہستی بستی دنیا اجاڑ دی۔ قانون کے تقاضے اپنی جگہ، انسانی بنیادوں پر انہیں تم سے آج بھی ہمدردی ہے۔ انہیں میرے فرار کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ جس دوسرے قیدی کو لے کر تم فرار ہوئے وہ تمہارا چھوٹا بھائی تھا، اور اب انہیں میری تلاش ہوگی؟ نہیں، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ کیا؟ ہاں، اور شاید تم یقین نہ کرو کہ وہ آج بھی تمہارے والدین کو تلاش کر رہے ہیں۔ بہت متاثر ہوئے ہیں وہ تمہارے حالات سے، پراسرار علوم جاننے والوں سے رابطے بھی کیے ہیں انہوں نے۔ آپ لوگوں کو میری بے گناہی پر یقین ہے؟ میں نے سسک کر کہا۔ خدا کی قسم پورا۔ ہم نے یہاں دور سے تمہاری ایک جھلک دیکھی تھی، نادیہ نے تمہیں پہچان لیا اور سب کو متوجہ کیا۔ ہمیں تمہاری تلاش ہمیشہ ہی رہی۔ آپ لوگ زمین پر بسنے والے فرشتے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا کہوں؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ ایک معصوم اور نیک سیرت انسان سے محبت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری وجہ سے ہمارا اجڑا دیار بس گیا ہے۔ سرفراز اور پریحا کی زندگی پر بہار آ گئی ہے، ورنہ ایک ماں کے لیے غمزدہ بیٹی سے بڑا دکھ اور کیا ہو سکتا تھا؟ اور پھر تم نے وہ کیا جو بس فرشتے ہی کر سکتے ہیں۔ تم انکار کرتے رہے کہ تم سرفراز نہیں ہو، اور ہم اصرار کرتے رہے۔ ہم نے تمہیں ہر طرح مجبور کیا، مگر تم نے ہماری غلط فہمی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، ورنہ کیا کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ تم نے جس برے وقت کو انسانیت کے نام پر قبول کیا، وہ بڑے دل گردے کا کام تھا۔ قطعی چھوٹے بھائی، ورنہ ہم تو تباہ ہو چکے ہوتے۔ سرفراز نے گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تمہارا چھوٹا بھائی کہاں ہے؟ خدا کے فضل سے محمود ملک سے باہر نکل گیا ہے، میں نے بتایا۔ تم نے بھی ایسا ہی کیوں نہ کیا؟ تم بھی چلے جاتے، ریحانہ بیگم نے کہا، اور میں نے گردن جھکا لی۔ پھر آہستہ سے بولا، امی ہیں، ابو ہیں، شمسہ ہے، شاید کبھی مل جائیں۔ ریحانہ بیگم رو پڑی، نادیہ اور پریحا بھی رونے لگے۔ شاکرہ اور سرفراز خاموش تھے۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو گرتے رہے۔ پھر آگرہ آ گیا۔ بیرسٹر جلال غازی کی رہائش گاہ بڑی خوبصورت تھی، اور وہ خود بھی بڑے کروپر کے انسان تھے۔ گرجدار آواز، خان بہادر سٹائل کی مونچھیں مجھ سے ملے۔ وہی کہانی انہیں سنائی گئی تھی جو راستے میں طے کی گئی تھی۔ گھر سے کیوں بھاگے؟ پڑھنے میں دل نہیں لگتا تھا، انہوں نے اتنی کڑکدار آواز میں پوچھا کہ میں گھبرا گیا۔ شوروں سے پیری مریدی کے چکر میں پھنس گئے تھے صاحبزادے؟ سرفراز جلدی سے بولا۔ پیر بن گئے؟ بن گئے پیر؟ معرفت مل گئی ہوگی، گونڈے، تعویذ اور وہ پڑے ہوئے پانی کی بوتلوں کا کاروبار شروع ہو گیا ہوگا۔ کس بھاؤ بیچتے ہو یہ سب کچھ؟ بیرسٹر صاحب بہت ٹھیڑے تھے۔ ابھی کہاں جناب، ابھی تو مبتدی ہوں۔ میں نے کہا، عزیزی دین کا مطالعہ کرو، الف بے کی شدبد سیکھو۔ دین میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ دین دنیا ایک ساتھ گزارنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سادھو بن کر جنگلوں میں پھرنا شیوہ اسلام نہیں سمجھے۔ دنیا کو نبھاؤ اور دیندار رہو، یہ تعلیم ہے اسلام کی۔ جذب کی منزل تو بہت دور کی بات ہوتی ہے، بہت دیر کی بات ہوتی ہے۔ یہ نشان کیسے پڑ گئے چہرے اور بدن پر؟ جی وہ قاسم میاں، جاؤ حکیم جبار حسین کو بلا لاؤ، بچے کو دکھانا ہے۔ عذب خدا کا تباہ کر لیا اپنے آپ کو، الٹے سیدھے چلے کر کے تمام صحت خراب کر لی۔ اماں، قاسم میاں منہ دیکھ رہے ہو؟ جی جاتا ہوں۔ قاسم میاں ایک عمر رسیدہ ملازم تھے۔ یہ حکیم جبار حسین؟ ریحانہ بیگم نے پوچھا۔ حکیم ہے بابی صاحبہ، کلائی میں ڈور باندھ کر بیٹھ جائیں
پردے کے پیچھے 5 پشتوں کی بیماریاں بتا دیں گے۔ روایاتیں زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ 1 روپیہ لیتے ہیں مرض تشخیص کرنے کا، اس کے بعد شفا ہونے تک کچھ نہیں لیتے۔ دوائیں بازار سے منگواتے ہیں، صبح کو بازار سے 1 کلو گیہوں خرید کر لاتے ہیں، اہلیہ چکی میں پیستی ہے، تب روٹی پکتی ہے۔ زر و جواہر کے انبار سامنے ڈال دو، ہنس دیں گے اور بے نیازی سے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ قیام کائنات کے امین ہے۔ ریحانہ بیگم بولی۔ سپیٹ داڑھی، دبلے پتلے بدن والے حکیم جبار حسین نے مجھے دیکھا، نگاہیں جھکی ہوئی تھی، ایک بار بھی نظر نہ اٹھائی۔ کچھ دیر کے بعد بولے، گلاب کے تازہ پھول مل جائیں گے؟ کیوں نہیں، کتنے چاہیے؟ بیرسٹر صاحب بولے، بس 1 روزانہ درکار ہوگا۔ حکیم صاحب نے جواب دیا۔ قاسم میاں فوراً ہی پھول توڑ لائے تھے۔ حکیم صاحب نے پتیاں الگ کی اور ان کے نیچے کا حصہ میرے منہ میں رکھ دیا۔ ہر صبح 1 پھول کا یہ حصہ چبا لیا کیجئے، رب العالمین شفا عطا کرے گا۔ بس؟ بیرسٹر صاحب بولے اور حکیم صاحب نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ اسے بس کہہ رہے ہیں؟ ذرا 1 پھول تخلیق فرما دیجئے۔ اوہ! بیرسٹر صاحب لرز گئے۔ میں بھی ہکا بکا رہ گیا تھا۔ حکیم صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور سلام کر کے باہر نکل گئے۔ سب اس جملے کے زیر سحر آ گئے تھے، کوئی ہے جو کسی ٹہنی پر گلاب کا 1 پھول اگا دے؟ میں بھی اسی سوچ میں گم تھا۔ کافی دیر کے بعد بیرسٹر صاحب بولے، سنا آپ لوگوں نے؟ ایسے ہی جملے تو خود سے بیگانہ کر دیتے ہیں، مگر دنیا ضروری ہے۔ حکیم صاحب ولی معلوم ہوتے ہیں، ان کے سامنے نہ کہہ دیں۔ بے لگام آدمی ہے، جو منہ میں آئے گا کہہ دیں گے۔ میرا بڑا لحاظ کرتے ہیں، مگر یہ جملہ برداشت نہیں کریں گے۔ ہو چکی ہے ایک بار۔ بیرسٹر صاحب بے حد عظیم انسان تھے۔ مجھے اس گھر میں بڑی محبت دی گئی۔ سرفراز نے مجھے کئی لباس دیے، نادیہ نے میرے لیے سوٹ کیس تیار کیا، سب بڑے پیار سے پیش آ رہے تھے۔ فریحہ کی آنکھوں میں محبت اور میں زندگی کی یہ دھوپ چھاؤں دیکھ رہا تھا۔ میں نے کیا ہی کیا تھا ان لوگوں کے لیے، تقدیر کے پیر میں تھا۔ مسلسل صعوبتوں سے بدحواس ہو رہا تھا، ورنہ شاید بہک جاتا۔ جو مل رہا تھا اسے حاصل کر لیتا، خواہ انجام کچھ بھی ہوتا۔ بدحواسی نیکی بن گئی تھی، کیا کچھ نہیں تھا۔ صبح کو دروازے پر دستک ہوئی تو جاگ گیا۔ باہر آیا تو بیرسٹر صاحب ہاتھ میں گلاب کا پھول لیے کھڑے تھے۔ صبح خیزی بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، اور بے تکلف میزبان بلائے جان۔ ہم نے سوچا علاج میں غفلت نہ ہو، چلو یہ دوا کھا لو، اس کے بعد چاہو تو سو جاؤ، ورنہ ہمارے ساتھ چہل قدمی کرو۔ نہایت احترام سے پھول لیا۔ حکیم صاحب کی ہدایت کے مطابق اس کا وہ حصہ کھایا جہاں سے پتیاں اگتی ہیں، اور بیرسٹر صاحب کے ساتھ چہل قدمی کرتا رہا۔ بہت سی باتیں ہوئیں، بڑی احتیاط برتنی پڑی۔ اتنے اچھے انسان سے مسلسل جھوٹ بولنا پڑ رہا تھا، مگر اس میں کسی کی عزت چھپی ہوئی تھی۔ 5 دن خواب کیسے عالم میں گزر گئے، وہ سب کچھ ملا تھا جو قصہ پاری نہ بن گیا تھا۔ پیار، محبت، توجہ، ہر ایک دلجوئی کرتا تھا۔ ان 5 دنوں میں صبح کا پھول بیرسٹر صاحب نے ہی پیش کیا تھا۔ 5ویں دن کے رہتے سفر بن گیا۔ جے پور جا رہے تھے، وہاں سے اجمیر شریف جانا تھا۔ بیرسٹر صاحب کے پورے خاندان نے اسٹیشن پر رخصت کیا۔ یادوں کا، احسانات کا ایک بوجھ تھا، ایک انبار تھا، کسی نے کمی نہیں کی تھی۔ سندر لال نے بھی محبت دی تھی، چچا امام دین نے بھی، اور پھر یہ لوگ۔ جے پور سے اجمیر شریف چلیں گے، دربار خواجہ میں حاضری دے کر دلی کا سفر کیا جائے گا۔ سلطان دلی خواجہ نظام الدین اولیاء اور ان کے چہیتے امیر خسرو کے مزار پر حاضری دے کر گھر واپس چلیں گے۔ اس لیے بتا رہی ہوں کہ تم یہ نہ سوچو کہ تمہیں کچھ بتایا نہیں جاتا۔ ریحانہ بیگم نے کہا۔ میرے چہرے کے تاثرات میں تبدیلی ہوئی تو نادیہ بول پڑی، اب یہ کہیں گے کہ ان پر بڑے احسانات ہو رہے ہیں۔ نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا نادیہ صاحبہ، میرے الفاظ مجھے خود شرمسار کر دیتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے، ویسے امی آپ ان کے یہ نشانات دیکھ رہی ہیں؟ نادیہ بولی، ٹوکتی نہیں بیٹی، اللہ کا کرم ہے۔ ان تمام پاک بزرگوں کے مزارات پر فاتحہ خوانی کرنے کے بعد ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگنا مسعود میاں کہ تمہاری مشکل ٹلے، اللہ تمہیں کالے جادو کے اثر سے نکالے، تمہارے والدین بہن بھائی کو ہر آفات سے محفوظ رکھے اور تمہیں ان سے ملائے۔ ہم سب بھی تمہارے لیے یہ دعا کریں گے۔ ریحانہ بیگم نے کہا، آپ کو یہ علم ہے چچی جان؟ کیا؟ آپ نے کالے جادو کا تذکرہ کیا ہے؟ اس سے تم یہ اندازہ لگا لو کہ ہم نے تمہیں کتنا یاد کیا ہے۔
خدا خوش رکھے امتیاز عالم شاہ کو، انہوں نے تو تمہارے لیے بڑی جان فشانی کی ہے، اتنے بڑے افسر رہے ہیں، کہتے تھے زندگی میں کبھی ایسے واقعات سے سابقہ نہیں پڑا، لیکن مسعود کے بارے میں جتنی تفتیش کی ہے اس نے دماغ ہلا کر رکھ دیا ہے۔ نہ جانے کس کس سے ملے ہیں، اس سلسلے میں تصدیق کرتے پھرے ہیں کہ کالا جادو کیا ہوتا ہے۔ آخر میں تصحیح کرتے ہوئے کہا، ارواح خبیثہ کا وجود ثابت ہے اور علوم خبیثہ کا وجود ملتا ہے۔ اس شخص کے بارے میں جتنی چھان بین کی اس سے یہی اندازہ ہوا کہ وہ ایک جال میں جکڑا گیا ہے، اور جو کچھ اس سے منسوب ہے اس میں اس کا اپنا عمل شامل نہیں ہے۔ ایک بار قسمیں کھاتے ہوئے بولے کہ اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ تو وہ تمہیں گرفتار نہیں کریں گے اور زندگی میں پہلی بار قانون سے انحراف کریں گے۔ انہوں نے بارہا خلوص دل سے تمہارے لیے دعائیں کی ہیں۔ ایسی باتوں پر دل رونے کو چاہتا تھا، مگر اب خود کو سنبھالنا سیکھ لیا تھا، خاموش ہو گیا۔ پتھروں کی زمین شروع ہو گئی، سنگلاخ پہاڑوں میں رانا سانگا سے لے کر چنبل کے ڈاکوؤں تک کی کہانی جھانک رہی تھی۔ مان سنگھ، ہری چند، ہاڑا، بھوفت اور پھولن دیوی بھاگتے دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ پھر جے پور آ گیا، راجاؤں کے شہر کی شان ہی نرالی تھی۔ ان لوگوں نے جو اعتماد دیا تھا اس نے زندگی سے دلچسپی پیدا کر دی تھی۔ یہاں ایک دن قیام کیا، پھر چوٹی ریلوے لائن کے ذریعے سفر کر کے دریائے فیض پہنچ گئے۔ خواجہ کا اجمیر صدیوں کی داستانیں سمیٹے نگاہوں کے سامنے تھا۔ تارا گڑھ کی بلندیاں اور اس کی پستیوں میں خواجہ کے عقیدت مند ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ ہم بھی خواجہ کے گداؤں میں شامل ہو گئے اور فیض کے سمندر سے آب حیات پینے لگے۔ رات ہو گئی، سنگلاخ زمین پر خیمہ زنی کی گئی تھی۔ میرا خیمہ الگ تھا، قریب ہی دوسرے خیمے بھی تھے۔ زمین پر لیٹے لیٹے دل میں ایک خیال آیا، حالات بہتری کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے دل کو کوئی نیا دھکا نہیں لگا تھا، بلکہ بوریا چرن کا گندا علم شکست کھا رہا تھا۔ اس کا سلسلہ اسپتال سے شروع ہوا تھا۔ اسپتال سے؟ ہاں، وہاں سے میں نے روشنی دیکھی تھی، بابا جلال شاہ کے مزار اقدس کی روشنی، مگر اس سے بھی پہلے بزرگ سلیم بیگ نے مجھے نماز کی تلقین کی تھی اور میں نے نماز پڑھی تھی۔ آہ، وہی وقت تو تھا جب میری تاریک آنکھوں نے روشنی دیکھی تھی۔ نماز نے میرے وجود کے اندھیروں کو نور بخشا تھا۔ یقیناً یہی نور میری زندگی کی بہاریں واپس لا رہا تھا۔ کوڑ کے مرض سے نجات ملی تھی، اس اذیت ناک بھوک سے نجات ملی تھی، اور پھر اس وقت سے مسلسل بوریا چرن ناکام ہو رہا تھا۔ اس کے بیر میرا راستہ نہ روک سکے تھے۔ امام دین کے ہاں وہ مجھے ناپاک دودھ پلانے میں ناکام رہا تھا۔ پھر یہ لوگ ملے تھے اور اس کے بعد میری ان آنکھوں نے مزار خواجہ کا دیدار کیا تھا۔ کچھ سنوائی ہوئی ہی کیا؟ دل کچھ اس طرح خوشی سے بے قابو ہوا کہ خیمے سے باہر نکل آیا۔ رات بکھری ہوئی تھی، بہت دور مزار مقدس روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ قوالیوں کی تانیں ابھر رہی تھی اور کچھ فاصلے پر کوئی شے متحرک تھی۔ غاؤں غاؤں کی ایک آواز سی ابھر رہی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میرے بدن میں سنسنی سی پھیل گئی، سردی سی لگنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ دل میں نہ جانے کیا کیا خیالات آنے لگے۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔